الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو حضرت آمنہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو لے کر والد کی قبر پر جائے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ والد کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور مقام ابوا پر وہ مدفون ہے، اور یہ مقام ابوا جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کی جو مائکہ تھا وہ بھی مدینہ کا تھا، یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی تاکہ والد کی قبر کو دکھا سکیں۔ 1 مہینہ تقریباً مدینہ میں رہی، وہاں پر بیمار ہو گئی، بخار آ گیا۔ ام ایمن ساتھ میں تھی۔ ام ایمن ان کے گھر کی خادمہ تھی، وہ ساتھ میں تھی۔ واپس ہو رہی تھی تو مقام ابوا پر ان کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ۔ یہ روایت زرقانی کی ہے۔ زرقانی ایک حدیث کی کتاب ہے، میں آپ کو تفسیرت کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب المغازی، اس میں ہے یہ بات کہ وہاں انتقال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہے۔ اب ام ایمن حضور کے ساتھ رہ گئی۔ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر میں والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پردیس میں صرف ایک خادمہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ ام ایمن لے کر ان کو مکہ آئیں، اللہ کے رسول کو لے کر مکہ آئیں، اور مکہ آنے کے بعد دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ انتقال ہو گیا، اور ان کو وہیں پر دفن کر دیا۔ دادا عبد المطلب نے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا، اپنی تربیت میں لے لیا۔ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کے قصے مشہور ہیں۔ حضور اکرم کے لیے وہ اشعار بھی کہتے تھے، اللہ کے رسول کے لیے شعر بھی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ہیں، مسند ابن ہشام ایک کتاب کا نام ہے، مسند ابن ہشام، اور عیون الاثر ایک کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک تھے قندیل ابن سعید، ان کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد جو تھے وہ ایک مرتبہ مکے گئے۔ مکے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ایک شعر بار بار پڑھ رہا ہے کہ ردو الی راکبی محمدا، ردو الی راکبی محمدا یا رب ردہ، یہ بار بار کہہ رہا ہے۔ تو بولے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا پوتا ہے محمد، وہ ان کا کوئی اونٹ کھو گیا ہے، اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اپنے پوتے کو بھیجا، اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، تو اس کی محبت سے بے چین ہو کر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور آ گئے۔ اب حضور کی عمر کیا اس وقت 7 سال ہوگی، 7 ساڑھے 7 سال ہوگی، کیونکہ 8 سال کی عمر میں تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کو گود میں بھر لیا انہوں نے اور لے کر رونے لگے اور کہنے لگے، محمد اب میں تمہیں اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کروں، اب اکیلا کبھی کہیں نہیں بھیجوں۔ تو بہت محبت کرتے تھے عبد المطلب حضور سے، لیکن 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا دادا کا انتقال ہوا۔
اب جو ایک سرپرست تھے وہ بھی حضور کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے بیان کیا جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو یاد تھا یہ بات۔ بہرحال عبد المطلب نے انتقال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ ابو طالب حضور کے سگے چچا تھے، ماں اور باپ تو سب کے عبد المطلب تھے، لیکن عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں۔ حضرت عبداللہ کی یعنی حضور کے والد کی ماں اور ابو طالب کی ماں ایک ہی تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ میرے بعد تم ان کا دھیان رکھنا اور بہت خیال رکھنا، یہ بچہ بڑا باعث برکت ہے۔ ان کو احساس ہو گیا تھا ساتھ رہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ عجیب باتیں پیش آتی رہا کرتی ہیں۔ یہ بات مستدرک میں اور عیون الاثر میں ہے۔ کتاب کا نام میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو روایات ہیں، جو واقعات ہیں، ہمیں ان کو اسی کے اعتبار سے ماننا پڑے گا۔ سارے واقعات ایک طرح کے نہیں ہوتے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو تحقیق سے بالکل صحیح ثابت ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو ان کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں ہو سکی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کے جو واقعات ہیں، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، ان کے بارے میں جو محدثین کرام ہیں، ہمارے محدثین کو آپ جانتے ہیں، نام آپ سنتے رہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام ابو داؤد طیالسی، یہ ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو مرتب کیا، انہوں نے بڑی تحقیق کی۔ تو ان محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کو سند کے اعتبار سے اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنی کتابوں میں درج کریں، کیونکہ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگوں نے حضور کے سلسلے میں آپ کی باتوں کو یاد رکھنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا تھا جتنا نبوت کے اعلان کے بعد کیا۔ لہذا نبوت کے اعلان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی انہوں نے پوری تحقیق کر لی، اور نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں چونکہ وہ لوگ جو ان روایات کو بیان کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کے بارے میں پوری تحقیق وہ نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو درج نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ واقعات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عیون الاثر میں، مستدرک میں ہے، زرقانی میں، یہ کتابوں کے نام ہیں، اور ان کا درجہ حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ان واقعات کی حیثیت اتنی مستدل نہیں ہے کہ اگر کوئی بات ان کے خلاف بیان کرے تو ہم اس کو غلط کہیں۔ یہ چیز سمجھنا ہے۔ میں نے آپ سے شروع پہلے دن کہا تھا کہ میں یہ چاہوں گا کہ صحیح تاریخ ہمارے سامنے آ جائے، اور جو واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ عبد المطلب کو حجون ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ دفن ہے، ان کی قبر حجون میں، وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا کہ ان کا خیال رکھنا۔ یہ بات بھی مستدرک اور عیون الاثر ہے۔ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ حضور کی عمر 8 سال کی ہے، انہوں نے حضور کی پرورش اپنے ذمہ لے لی، اور باپ کی تاکید کے مطابق حضور کا بہت خیال رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ تک آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی محبت کرتے تھے جتنی کئی مرتبہ اپنے بچوں سے نہیں کرتے۔ بچے ان کے کافی تھے، حالات کچھ غربت کے تھے،
بہت مالدار آدمی نہیں تھے عبد المطلب، کیونکہ ایماندار آدمی تھے، اور ایماندار آدمی کم مالدار ہوتا، حالانکہ مکے کے سردار تھے، لیکن سردار ہونے کے باوجود بھی بہت مالدار نہیں تھے۔ گھر کے خرچوں میں روایات میں آیا ہے کہ کچھ تنگی رہتی تھی، اور پھر یتیم اور یسیر بچوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ خود حضور یتیم تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور آخری عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو طالب کا جو انتقال ہوا ہے وہ سن 9 نبوی میں ہوا ہے، یعنی جب ہوا ہے ابو طالب کا انتقال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال ہو گئی تھی، 40 اور 9 49 سال ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک کم 50 سال ہو گئی تھی، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ رہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے 51 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں رکھا اور بڑی محبت کے ساتھ بات، لیکن ایمان نہیں لائے ابو طالب، ایمان نہیں لا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنے اسلام پیش کیا، بار بار پیش کیا، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اپنے پرانے دین پر چلے۔ تو وہ حدیث پاک ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت علی کے والد تھے یہ ابو طالب، تو حضرت علی آئے اور انہوں نے آن کر کہا کہ یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات، اے اللہ کے رسول آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کو اس وجہ سے کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ہلکا عذاب دے، اور ان کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ انہیں آگ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا بھیجا ایسے پکے گا دماغ میں جیسے کہ ہنڈیا میں سارن پکتا ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا۔ تو جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضور کا بے پناہ ساتھ دیا، ڈال بنے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زندگی، مرتے دم تک انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بہرحال ایک آدمی ہدایت سے محروم رہا، لیکن اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کا یہ ساتھ دیتے تھے، کافر ان کا کافر ہونے کی وجہ سے خیال کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے اور یہ ساتھ دیتے تو ابو طالب پر بھی ظلم کر سکتے تھے کافر، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو ہمارے دین پر ہیں، لہذا ان کا خیال کرتے تھے۔ اللہ کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، یہ بات بھی زرقانی میں لکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، اللہ کے رسول کی عمر 12 سال کی تھی، تو آپ نے شام کا سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ شام کا سفر ہوا یہ کہ ابو طالب تجارتی سفر پر شام جا رہے تھے، اور سفر اس زمانے میں بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، آسان نہیں تھا سفر کرنا، مکے سے شام جانا بہت دور علاقہ ہے، لہذا انہوں نے یہ حضور سے کہا کہ میں تمہیں سفر کی تکلیف کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا سکوں گا، بیٹا تم گھر پہ رہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ جانے کی وجہ سے سخت ملال میں اور افسوس میں تھے۔ اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر انہوں نے جب غم اور افسوس کا حال دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے اور بولے کہ بھتیجے چلو ساتھ لے چلو، تو حضور کو لے کے گئے یہ 12 سال کی عمر میں شام کے سفر کے اوپر۔ یہ تجارتی سفر جو حضور نے کیا ہے شام کا پہلا 12 سال کی عمر میں، یہ چچا کے ساتھ کیا، ابو طالب کے ساتھ کیا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ بات بھی سیرت ابن ہشام میں لکھی ہے، ابھی آپ کو سیرت ابن ہشام کے بارے میں بتا دوں گا تھوڑی دیر میں۔ تو سیرت ابن ہشام میں لکھ رہی ہے کہ جب وہ بصرہ پہنچے، یہ بصرہ پہلے شام میں ہوتا تھا، اب عراق میں بصرہ شہر، تو جب اس شہر کے اندر پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام جرجیس تھا، جرجیس اس کا نام تھا، اور اس کو بحیرہ کہتے تھے، بحیرہ راہب۔ اس کو بحیرہ اس وجہ سے کہتے ہوں گے کہ بحیرہ چھوٹے سے سمندر کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، اس وجہ سے اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے
عیسائیوں کے اندر بڑے علماء کو عرب میں بحیرہ کہنے کا دستور ہے. تو بحیرہ راہب نام اس کا بحیرہ نہیں تھا، نام اس کا جرجیس تھا، اور وہ بصرے میں ایک بہت بصرے میں، بصرہ شہر ہے اس کے اندر بڑا راہب. جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہ آخری پیغمبر کے بارے میں جانتا تھا، اپنی کتابوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور اس زمانے میں عیسائی راہب اندازہ کر رہے تھے کہ شاید آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ ہر آدمی کو بغور دیکھتے تھے. تو جب یہ وہاں پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے حضور کو پہچان لیا، اور زرقانی میں روایت لکھی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کا بوسہ دیا بحیرہ راہب نے. ترمذی کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی جو بڑی صحیح حدیث کی کتابوں میں ہیں اس میں امام ترمذی بڑے محدث ہیں، اور ترمذی کی روایات کو صحیح مانا جاتا ہے. ترمذی کے اندر کتاب ہے کہ اس راہب نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے کے اوپر ایک پیڑ سایہ کیے ہوئے. اس نے یہ دیکھا کہ ایک پیڑ سایہ کیے ہوئے تھے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلانے کے لیے کہ قریب سے میں دیکھوں گا، پورے قافلے کی دعوت کر دی. ترمذی میں واقع ہے کہ اس نے پورے قافلے کی دعوت کر دی کہ آپ کھانا کھانے کے لیے آئیے. قافلے والے اس کے گرجا گھر میں کھانا کھانے پہنچ گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کے پاس چھوڑ دیا کہ اونٹوں کی دیکھ ریکھ کر لینا. چونکہ حضور بچے تھے، وہ سمجھ رہے تھے دعوت تو ہماری ہے. لوگ بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زیادہ نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں نے دعوت کی تھی، ان کو حیرت تو بہت تھی کہ ہماری دعوت کیوں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال پہنچ گئے دعوت کھانے کہ ہماری دعوت کر رہا ہے دیکھو عیسائی راہب. تو وہاں وہ حضور نہیں تھے موجود، تو اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو تو ہم اونٹوں کی نگرانی پہ چھوڑ آئے. تو اس نے کہا اسی کی وجہ سے تو میں نے دعوت کی تھی تمہاری. میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر پیڑ سایہ کیے ہوئے تھے، اور اس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں بیٹھا کبھی. میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا، اسے بلاؤ. خیر حضور کو بلایا گیا اور اس نے قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد حضور نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. یہ ایک بہت طویل حدیث ہے. خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ پورا حال درج ہے. اسی واقعے میں خصائص کبریٰ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ رومیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہودیوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، وہ حضور کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لہذا انہوں نے، رومیوں نے، عیسائیوں نے قتل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چند لوگوں کو بھیجا تھا. اور اس بحیرہ جو راہب تھا اس نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ اس بھتیجے کی حفاظت کرنا، اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر یہ کسی کے ہاتھ پڑ گیا، اس کی نگرانی کرنا، یہ بچہ آخری پیغمبر بننے والا ہے، یہ اس نے کہہ دیا. یہ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سفر کیا، یہ ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا شہر بصرہ کا سفر کیا جب آپ کی عمر مبارک 12 سال. اچھا، ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا، وہ حرب الفجار ہے. حرب الفجار یہ بھی حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے. حرب الفجار کیا ہے؟ جو محرم 4 مہینے ہیں نا محترم، حج کے مہینے اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان کو احترام والا مہینہ مانا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی ان کو احترام والا مہینہ مانا جاتا ہے حج کی وجہ سے. کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، لہذا ان مہینوں کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرنا جائز پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی برا مانا جاتا ہے نا. اشہر حرم کا ذکر قرآن میں بھی. تو یہ جنگ جو ہوئی تھی بنو قیس اور قریش میں، 2 قبیلے تھے، قریش مکہ کے تھے اور بنو قیس اور دوسرے مکے کے باہر رہتے تھے. ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی، اور انہی مہینوں میں ہوئی تھی جن مہینوں میں جنگ کرنا برا مانا جاتا تھا، ان کے یہاں ناجائز تھا. لیکن ان مہینوں میں جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ کا نام حرب الفجار رکھ دیا گیا تھا، گناہ گاروں کی جنگ. گناہ گار، یعنی اس مہینے میں انہوں نے جنگ کی، سب کے سب گناہ گار ہوئے. حرب الفجار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا شامل ہوئے تھے. جنگ میں حضور کے جتنے چچا تھے وہ قریش کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے تھے.
اور ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں گئے تھے، لیکن حضور نے جنگ لڑی نہیں، آپ نے صرف اوپر کے کام کیے تھے، جنگ میں آپ نے حصہ نہیں کیا، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ تلوار چلائی کسی کے اوپر، نہ کسی نے آپ کے اوپر تلوار چلائی۔ تو حرب الفجار لڑائی میں اللہ کے رسول نے حصہ نہیں لیا تھا، ہاں اس میں گئے تھے جنگ میں اور اپنے چچاؤں کی مدد کی تھی۔ ایک واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے کا بیان کیا جاتا ہے، وہ حلف الفضول ہے۔ حلف الفضول نام اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو تاریخ یاد رہے گی۔ حلف الفضول اصل میں 3 آدمی تھے، فضل ابن فضالہ، فضل ابن فضالہ اور فضل ابن وداع اور فضیل ابن حارث، یہ 3 آدمی تھے۔ فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداع اور فضیل ابن حارث، یہ 3 آدمی تھے۔ جب یہ جنگ ہوئی تھی حرب الفجار، تو اس میں ان کے دل کو شدید تکلیف پہنچی تھی کہ محترم مہینوں میں لڑائی کیوں کی، لہٰذا انہوں نے تمام عربوں کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم گناہ کے مہینوں میں جنگ نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی ان مہینوں میں جنگ لڑے گا تو اس کی مہمانی نہیں کریں گے، اسے مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ اس کا نام تھا حلف الفضول۔ ہاں، اس معاہدے کا، یہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا، اس معاہدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس لیے کہ قریش کے لوگ اس میں اور بنو تمیم کے لوگ اس معاہدے کے اندر شامل تھے، اور سب نے یہ طے کیا تھا کہ مکے میں ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں آنے دیں گے جو ظالم ہوگا، جس نے کسی کو ظلم کیا ہوگا، اور جو گناہ گار ہوگا، جس نے کسی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوگی، جس نے مکے اور محترم مہینوں کے احترام کو خراب کیا ہوگا، ہم اسے مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور شامل تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے، ترمذی کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر کافر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کے لیے بلائیں تو میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول اس معاہدے کو پسند فرماتے تھے۔ اس معاہدے کے اندر عبداللہ ابن جدع کے گھر کے اوپر میٹنگ ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن جدع جو تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے، چچا کے بیٹے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور عبداللہ ابن جدع جو تھے ابوبکر کے بھائی تھے، تو دونوں، تو یہ ان کے گھر کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ میٹنگ کی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول بھی شریک تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے لال اونٹ دے کر بھی، سرخ اونٹ دے کر بھی اگر اس معاہدے سے ہٹنے کے لیے کہا جائے گا تو میں نہیں ہٹوں۔ آج بھی میں اس معاہدے کو قائم ہوں کہ کوئی آدمی اگر ظالم ہوگا تو اس کی مہمانی نہیں کروں۔ یہ حلف الفضول، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا، سیرت ابن ہشام کا یہ واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کا لقب امین تھا، صادق امین، اللہ کے رسول کا لقب تھا سچے امانت دار۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول کو یہ لقب اس لیے ملا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ایماندار تھے اور نہایت سچے تھے۔ کبھی کسی نے آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اور کسی سے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی پوری زندگی۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات چل رہی ہے، اعلان نبوت سے پہلے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، عبداللہ ابن ابی سمحہ ایک شخص تھے، وہ حضور کے ساتھ نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ۔ عبداللہ ابن سمحہ وہ نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور کا کچھ مطالبہ ان کے اوپر نکل رہا تھا، جب دونوں نے بات چیت کی، تجارتی کاروبار جو ہوتا ہے اس میں حساب ہوتا ہے، بات چیت کی، حساب کیا، تو حضور کا کچھ مطالبہ ان پر نکل رہا تھا، تو وہ بولے کہ میں لا کے دیتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن ابی سمحہ وہ لینے کے لیے چلے گئے، گھر جا کے بول گئے۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں وعدہ کرایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لہٰذا وہیں پہنچے تو حضور وہیں موجود تھے۔ 3 دن کے بعد بھی اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے، اور جب یہ پہنچے تو حضور ناراض نہیں ہوئے، بلکہ صرف اتنا فرمایا، عبداللہ
کہ تم نے ہمیں بہت زحمت دی، ہم 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم یہ کہہ کے نہیں کہتے کہ کب آؤ گے تو ہم انتظار کریں، تم بس کہہ کہتے آیا میں لے کے، ٹائم مقرر نہیں کر گئے۔ تو یہ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ آپ اتنے ایماندار تھے کہ کسی کا کبھی بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ مانگنے کے لیے جو آپ کا مطالبہ کسی کے اوپر ہوتا تھا، اس کے لیے آپ نے کبھی کسی پر دباؤ نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ ایک اور ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آپ کے ساتھ تجارت کی، وہ یوں کہتے تھے کہ ان کا قیس بن صائب نام ہے، قیس بن صائب، وہ کہتے تھے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بے ایمانی کی، نہ کسی پر کوئی زیادتی کی، نہ کسی کو کبھی دھوکا۔ یہ جو ہے اصابہ ایک کتاب کا نام ہے، اصابہ، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن صائب والے۔ اور وہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو عبداللہ ابن ابی سمحہ کی، یہ ابو داؤد شریف کا، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے جس میں معتبر واقعات لکھی جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا زہران کی مقام پر، زہران ایک جگہ کا نام ہے، میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیلو پیڑ ہوتا ہے، اس پیڑ کے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، جنگل میں ہوتا ہے جنگلی پیڑ۔ تو جابر بن عبداللہ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ذرا کالے کالے چھانٹ کے توڑو، یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو صرف بکریاں چرانے والے جانتے ہیں کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھیں، بکریوں کو چگاتے تھے لوگوں کی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چگانے کے لیے معاوضہ بھی لے لیا کرتے تھے، جن کی بکریاں ہوتی، کبھی تو اپنی بکریاں چگانے کے لیے لے جاتے تھے اور کبھی دوسرا بھی آپ کو بکریاں دے دیتا تھا تو اس سے معاوضہ لے لیتے تھے۔ اب اس میں علماء نے بحثیں کی ہیں، کیا بکریوں کے چگانے کا معاوضہ پیغمبر کو لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ان بحثوں میں آپ مت پڑھیے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے اگر ہمیں ضرورت ہے تو آدمی حلال روزی کمانے کے لیے محنت کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ اور بکریاں چگانا جو ہے وہ اپنے آپ میں پیغمبروں کا کام رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بکریاں چرائی ہیں، حضرت بکریاں چگائی ہیں، حضرت داؤد نے بکریاں چگائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چگائی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا تو آپ کو یاد ہے، وہ ڈنڈا لے کے بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے۔ تو تمام پیغمبروں نے بکریوں کو چگایا ہے جنگلوں کے اندر، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکریوں کو چرانے والے جو بکریوں کو لے کے جاتے ہیں وہ ان کے ریوڑ کی بھیڑیے سے نگرانی رکھتے ہیں، چوکس نظر رکھنی پڑتی ہے، اور پیغمبر کو بھی انسانوں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ٹریننگ کرانے کے لیے بکریوں کو ان سے چگواتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو نہیں لیکن نبوت سے پہلے یہ کام بھی کیا۔ انشاءاللہ بس آج یہیں تک رکھیں، کل کو آپ کو ہم اللہ کے رسول نے دوسرا سفر شام کا جو کیا وہ اپنے آپ کیا تھا، کل کو اس کا واقعہ بیان